16 پارے کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ طٰہٰ کا چوتھا رکوع ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اسری بعبادی، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب راستے میں ایک سمندر آیا اور پیچھے فرعونی پیچھا کرتے ہوئے اور مقابلہ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ فرعونیوں کا لشکر پیچھا کر رہا ہے جن کی تعداد 12 لاکھ ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس ان بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا دیجئے، اپنی لاٹھی ماریے اور اس سے خشک راستے بنا دیجئے۔ اب سمندر میں خشک راستے بن گئے، بنی اسرائیلی ان راستوں سے گزرنے لگے۔ لا تخاف درکن ولا تخشا، نہ کوئی خوف رکھیں اور نہ ہی کوئی ڈر رکھیں۔ درکن کہ فرعون پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا، اس قسم کا کوئی ڈر اور خوف اپنے دل میں نہ رکھیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس سمندر کے پانی نے انہیں ڈھانپ لیا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ وَمَا هَدَىٰ، اور اپنی قوم کو سیدھی راہ نہ دکھائی، یعنی فرعون خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کو بھی تباہ کیا۔ اب بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائی، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور کوہ طور کی دائیں جانب ہم نے تم سے وعدہ کیا۔ دائیں جانب سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلام کو سماعت کرتے۔ یہاں وعدہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہ کتاب توریت عطا کی جائے گی، اس کا بھی تم شکر ادا کرو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا، تم اس کا بھی شکر ادا کرو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس معاملے میں سرکشی اور گناہ نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں پر شکر کے معنی ہے اللہ کی فرمانبرداری کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہو پس بے شک وہ تباہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا۔ جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، اور بے شک ضرور میں خوب بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ گناہ گاروں پر غضب کا ذکر ہے
اور پھر غضب سے بچنے کا ذکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لی جائے، اچھے اعمال اختیار کیے جائیں، اور پھر ہدایت اور نیکی پر ثابت قدم رہا جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر جب توریت لینے کے لیے آپ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 30 راتوں کا مجھ سے وعدہ فرمایا گیا ہے، کوہ طور پر مجھے 30 راتیں رکنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، پھر ہمیں توریت عطا کی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 افراد کو لے کر آپ نکلے، اور یہ 70 افراد قوم کے سردار اور رہنما تھے۔ فرمایا کہ جب میں ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا تو تم قوم کی طرف سے استغفار کرنا، اور ایک مقام پر بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب 70 افراد کو لے کر نکلے تو آپ نے اپنی قوم کے 70 افراد سے کہا کہ تم پیچھے آؤ، میں آگے جاتا ہوں، اور آپ جلدی جلدی اس مقام پر پہنچ گئے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی؟ یعنی وہ 70 افراد جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں ان سے آپ پہلے آگے کیوں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ہماری تعلیم کے لیے یہ سوال کیا گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اے پروردگار میں نے جلدی اس لیے کی تیری طرف آنے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 رات قیام کرنے کے لیے اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، عبادت کے لیے جس شوق کے ساتھ آگے بڑھے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب ہم نمازوں کے لیے جائیں، عبادت کے لیے جائیں، رمضان المبارک آئے، ایسے مبارک ایام آئیں تو ہمارا عبادت کا شوق اور بڑھ جانا چاہیے۔ اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے آ بھی رہے ہوں تو راستے میں کوئی مل جائے تو وہ بسا اوقات باتیں کر کے ہماری جماعت کو ضائع کروا دیتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نیکی میں پیچھے نہ رہیں اور جلدی جلدی آگے بڑھیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اندھیروں میں یعنی عشاء اور فجر میں جو قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، کل بروز قیامت ہر قدم پر اللہ تعالی نور عطا فرمائے گا۔ قال، فرمایا اللہ تعالی نے، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بے شک آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے ایک امتحان میں ڈالا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ سامری نے ان کے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا، ایک بت گائے کی شکل میں، اور ان سے کہنے لگا کہ اصل تمہارا خدا یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ گمراہ نہ ہوتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہوئی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ اگر 5-10 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے تو کس قدر افسوس ہوتا ہے، اور اگر یہ نقصان کسی کی نادانی سے ہو تو غصہ بھی آتا ہے۔ تو ہمارے غصے، ہمارے افسوس دنیا کے لیے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا غضب اور افسوس دین کے لیے ہوتا ہے۔ انہیں سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان محسوس ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ صرف 12,000 مسلمان رہے اور باقی سب مشرک بن گئے، مرتد ہو گئے۔ 6 لاکھ میں سے غضبان اسفن،
شدید غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ فرمایا کہ وہ تمہیں توریت دے گا، تمہیں جنت کی بہاریں دے گا؟ تم اس وعدوں کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، مشرک ہو گئے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. افطال علیکم العہد، کیا تم پر وعدہ بہت لمبا ہو گیا کہ تم سمجھے کہ یہ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اور یہ 40 راتیں ہو گئیں، تو 10 راتوں کی وجہ سے جو 10 راتوں کی تاخیر ہوئی، یہ کوئی بہت لمبا کوئی وعدہ ہو گیا کہ تم بھول گئے اور اپنے رب کے نافرمان بن گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے فرما کے گئے تھے 30 راتیں، اور آپ نے کوہ طور پر اللہ کے حکم سے پھر 40 راتیں گزارے. ام اردتم، کیا تم ارادہ کرتے ہو ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جائیں، ہم یہاں پر شریعت پر قائم و دائم رہیں گے. قالو، بنی اسرائیلی بولے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، ہم تو ہدایت پر قائم تھے، لیکن ہمیں گمراہ سامری نے کیا ہے. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہاں لیکن ہم قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھا کر لائے. جب بنی اسرائیلی سمندر کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو انہیں 2-3 دن پہلے بتا دیا گیا تھا. تو ان کی عورتوں نے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے کہا کہ ہمیں آپ اپنے زیورات عاریتاً تھوڑے دنوں کے لیے پہننے کے لیے دے دیں. تو فرعونی عورتوں نے انہیں یہ زیورات دیے تھے. اب فرعونی مرد اور فرعونی عورتیں سب غرق ہو گئے، تو وہ زیورات بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس تھے. سامری نے ان سے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ کافر سے تمہیں جو مال حاصل ہو اسے جلا دیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو اسے جلا دیں گے، لہذا تم مجھے دو تو میں تمہیں اس سے ایک ایسی چیز بنا کے دیتا ہوں کہ تم حیران رہ جاؤ گے. انہوں نے خیال کیا کہ جب یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگ میں ڈالیں گے ان چیزوں کو، کیونکہ ہماری شریعت میں مال غنیمت مجاہدین کا حصہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت جو کافروں کا مال ہے اسے آگ لگا کر جلانے کا حکم تھا. تو انہوں نے کہا جب جلانا ہی ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں کیا بناتا ہے. تو سارے زیورات سامری سنار کو دیے، تو اس نے ان کو پگھلا کر سونے سے ایک بچھڑا بنایا. فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے وہ تمام زیورات آگ میں ڈال دیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، پس اسی طرح سامری نے بھی ڈالے اور پھر اس نے بنایا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بے جان دھر کا بنایا، یعنی غیر جاندار، اس میں کوئی جان نہ تھی، ایک بچڑا بنایا. لہو خوارن، اس بچڑے کے لیے یہ تھا کہ وہ گائے کی آواز نکالتا تھا. خوار عربی میں گائے کی آواز کو کہتے ہیں. اب یہ گائے کی آواز کیسے نکلتی تھی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں سوراخ تھے، اس طرح کہ جب ہوا پاس ہوتی تو گائے کی آواز نکلتی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سوراخ نہ تھے، بلکہ حضرت جبریل امین جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی وہاں سبزہ اگ جاتا. تو سامری نے یہ خیال کیا کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں کوئی تاثیر ہے، تو وہاں سے مٹی اٹھا لی. وہ مٹی جب اس بچڑے کے منہ میں ڈالی
تو بچڑا جو ہے وہ گائے کی آواز نکالنے لگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیتیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ تفسیر کا یہی قول زیادہ معتمد اور مستند ہے۔ فقالوا، پھر وہ بولے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ بچڑا تمہارا بھی معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فنسیا، پس موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے کو بھول گئے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، سامری نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا سے کلام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام خدا کو بھول گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سارے کے سارے 12,000 کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فوراً جو پوجا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے انتظار کیا، اور جب 30 راتیں پوری ہو گئیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے تو سامری نے انہیں پھر گمراہ کیا اور کہا، دیکھو اگر انہیں خدا مل گیا ہوتا تو آج توریت لے کر آ جاتے۔ تو جب 30 راتوں سے اوپر ہوا یہ معاملہ تو پھر بعض لوگ مزید گمراہ ہو گئے اور وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ مراد یہ ہے کہ اے یہودیوں، تمہارے آباء و اجداد ایمان تو لائے تھے مگر ان کی اکثریت ایمان پر ایسے کمزور تھی کہ سامری نے ایک معمولی سی بات بہکانے کے لیے کی تو وہ بہک گئے۔ تو اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہارے بہکے ہوئے آباء و اجداد کا اثر ہے۔ افلا یرون، کیا یہ بچڑے کی پوجا کرنے والے دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور یہ بچڑا ایک بے جان جسم ہے، یہ نقصان اور نفع کا کچھ مالک نہیں ہے۔ انسان بسا اوقات نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، لیکن کسی مخلوق کی پوجا کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو انسان کی پوجا کرے، انسان اگر جن کی پوجا کرے تب بھی نادان ہے، لیکن یہ تو نادانی کی انہوں نے انتہا کر دی کہ ایک ایسا بچڑا جو بے جان ہے، صرف گائے کی آواز نکال رہا ہے، وہ اسے خدا سمجھ بیٹھے کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے۔ یہ ان کی نادانی اور بے عقلی ہے۔ کوئی اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے بادشاہ کو پیدا اللہ نے کیا، اسے جو بھی مقام یا مرتبہ ملا یا جو دولت ملی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو حقیقی طور پر مالک، خالق، پروردگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ 13واں رکوع مکمل ہوا۔ 16 پارے کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ طٰہٰ کا 4تھا رکوع ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اسری بعبادی، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب راستے میں ایک سمندر آیا اور پیچھے فرعونی پیچھا کرتے ہوئے اور مقابلہ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ فرعونیوں کا لشکر پیچھا کر رہا ہے جن کی تعداد 12 لاکھ ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس ان بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا دیجئے۔